وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے، وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اسی کے فضل و کرم سے گزشتہ خطبہ جمعہ سورہ القیامہ کا ابتدائی حصہ آدھا گزارش کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 20 سے شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر کے اس کو کمپلیٹ کر دیا جائے۔ یہ سورہ القیامہ در حقیقت موت کا اس میں تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے آگاہی ہے جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو فسق و فجور میں اپنی زندگی کو، اپنی خوشیوں، غمیوں، لیل و نہار کو بسر کر دیتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی حجت ہے اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کی ہے۔ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا ہے کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ تحبون العاجلہ۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر ویسے یہ آیت پیش کی ہے۔ موضوع کو اچھے طریقے سے آغاز سٹارٹ کرنے کے لیے میں نے اسی سے شروع کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ عجلت پسند ہو، اس چیز سے محبت کرتے ہو جو تمہیں جلدی مل جائے۔ انسان کی طبیعت میں، اس کی نیچر میں، اس کی خصلت ہے کہ یہ جلد باز ہے، ایسی چیزوں کے پیچھے لپکتا ہے جو اس کو فوری حاصل ہو جائے، صبر نہیں ہے اس میں۔ دنیاوی چیزوں کے بارے میں بھی یہی معنی ہے، اور جو دنیا کی زندگی ہے، چونکہ آخرت ہمارے مرنے کے بعد ہے، کل قیامت کا دن ہم نے نہیں دیکھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں تو سارا کچھ ہمیں یہیں پہ مل جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری خصلت کو بیان کیا ہے، اگرچہ تو دنیا کے ساتھ محبت دین کے سائے کے نیچے اس کے تلے ہے تو پھر کوئی قباحت والی بات نہیں۔ اگر ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخرت کو اگنور کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ کسی بھی ایک ایماندار نمازی اور زکوٰۃ کا ادا کرنے والا، مساجد و مدارس کا دھیان رکھنے والا، قیدیوں کی رہائی کا اہتمام کرنے والا، غریبوں مسکینوں کی خوشیوں غمیوں کو ان کے ساتھ شریک ہونے والا، ایسے لوگوں کے پاس میں دعا کیا کرتا ہوں کہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں روپیہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ دنیا والوں کے لیے بہت بڑی خیر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی دراز فرمائے۔ لیکن اگر دنیا کے ساتھ محبت ہو اور آخرت کو بندہ بھول جائے تو یہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں روپیہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب اور قہر بن کر ٹوٹے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ امیروں کی اصلاح فرمائے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اس بات کو سمجھیں کہ اللہ خالق و مالک نے یہ ہماری ایک پیڑ بیان کی ہے، نقص بیان کیا ہے، تو اس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو، یعنی جو بندہ، یہی گزارش میں نے کی کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے اور آخرت کو چھوڑ دے تو یہ دنیا کے مال و متاع کے ساتھ محبت، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں اور یہ نوکر چاکر، یہ فیکٹریاں، یہ ہماری کمپنیاں، یہ ہمارے لیے اللہ کا فضل نہیں ہے۔ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، آپ میں اپنے گھروں کی دہلیز کے اوپر تب لکھوا سکتے ہیں جب ہم دینداری کو مقدم رکھیں اور اپنی آخرت کو ہر لمحہ اور ہر سو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ اکبر۔ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے کہ قیامت کے دن، یہ آیت نمبر 22 ہے، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، بڑے بارونق ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے، آپ اس کو
تھوڑا سا کمپیئر کر لیں. مثال کے طور پہ آپ منتظر ہیں کہ آپ کے میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہے, یا اس سے بھی اوپر والی ڈگری دیکھ لیں. آپ کو اچانک خبر ملتی ہے کہ آپ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے پورے پنجاب بورڈ میں سے, یا آپ کے بیٹے نے اس طرح کی پوزیشن حاصل کی ہے. آپ کے چہرے کے اوپر وہ جو خوشی ہوگی, آپ اپنا آئینہ دیکھ لینا, کبھی اپنا چہرہ دیکھ لینا ایسے مواقع کے اوپر کہ جب ہمیں کوئی خوشی میسر ہوتی ہے, ایک دم سے ہمارا چہرہ چمک اٹھتا ہے, ہمارے چہرے سے ہماری خوشی واضح ٹپک رہی ہوتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ, قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمکتے ہوں گے خوشی کے ساتھ, اور وہ چہرے ہوں گے جن کے دائیں ہاتھوں کے اندر اللہ خالق و مالک نامہ اعمال تھما دے گا. اللہم اجعل منہم, اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے. الی ربیہا ناظرہ, اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں, میرے ہاسپٹل میں 2-4 دن پہلے 25 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بیٹی سے نوازا. اس کے چہرے کی جو رونق تھی, اللہ کی قسم وہ نمایاں تھی, عیاں تھی. 20 سال کے بعد اس کی بیوی فوت ہوئی, کوئی بچہ نہیں ہوا. دوسری شادی کامیاب نہ ہوئی, تیسری شادی میں 25 سال کے بعد اس کو جب بچہ ملا بیٹی کی صورت میں, اس کے چہرے کے اوپر جو چمک تھی, شاید کہ زندگی بھر ایسی چمک اس کے چہرے پہ نہ آئے. تو اپنے ان بچوں کو دیکھ کے جو چہروں کے اوپر خوشی نمایاں ہوتی ہے, جس کو ہم چھپا نہیں سکتے ہیں, آپ اندازہ فرمائیے کہ جب ہم اپنے خالق و مالک کو دیکھ رہے ہوں گے, ہمارے چہرے کی اس رونق کو اللہ نے بیان کیا ہے. الی ربیہا ناظرہ, اور یہ جو چمکتے ہوئے چہرے کس وجہ سے چمکیں گے؟ چونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے, اور جو خالق و مالک کو دیکھے گا اس کے چہرے کی رونق پوری دنیا سے اعلیٰ و رفع ہوگی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے باغیوں کو, زنیوں کو, شرابیوں کو, قاتلوں کو, پھنڈے بازوں کو, فتنے باز لوگوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا. اس کو تھوڑا سا مزید آپ کمپیئر کریں. جو دنیا کے اندر ہمیں سب سے زیادہ ستانے والے لوگ ہوتے ہیں, کیا ہم ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو ملنا پسند کرتے ہیں؟ اور ہماری اوقات ہی کیا ہے, ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ خالق و مالک جو ہر چیز پہ خوب قادر ہے, جب ساری زندگی اس کی حدوں کو پامال کرنے والے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے, تو اللہ ان کو اپنا دیدار نہیں کروائے گا الا ماشاء اللہ, مگر جس کو اللہ خالق و مالک معاف کر دے. لہٰذا ہمیں پلان ایسا کرنا ہے, اپنی زندگی کو ایسا مینٹین کرنا ہے, حدود کا خیال رکھنا ہے, اور فرائض و واجبات کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اپنے چہرہ پر انور کو چھپائے نہ. الی ربیہا ناظرہ, اللہ ایسے ہی لوگوں میں ہمیں شامل کر دے کہ جو اپنے رب رحمان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ, اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جن کے چہرے بڑے غم زدہ ہوں گے, جن کے چہرے بڑے افسردہ ہوں گے, رونقیں اڑ جائیں گی. یہ پتہ کون سے چہرے ہوں گے؟ آپ تھوڑا سا تقابل کر لینا, کچھ ٹائم نکال کے کسی 302 والے کا فائنلی حتمی کیس سننا جج کے سامنے عدالت میں جا کے. جب 100% جج ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ نامزد 302 والا واقعتاً اس کو پھانسی لگا دی جائے, اس کے چہرے پہ جو رونق ہے وہ کیا ہوگی؟ جو کٹہرے میں کھڑا اپنے لیے سزائے موت کی سزا سن رہا ہے, اس کے چہرے کو اسٹڈی کرنا ذرا, اور یہ کچھ بھی نہیں بے رونقی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بدبختوں کے چہروں کی رونق کو بیان کرتا ہے قرآن مجید سورہ القیامہ کی آیت نمبر 24 میں, کہ جو وہاں پہ جن کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری خیر نہیں, جب نتیجہ رزلٹ ان کے سامنے آئے گا اور ان کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ, ان کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا بے رونق, غم زدہ اور افسردہ. کیا ہم چاہیں گے کہ ہمیں وہ خبر قیامت کے دن ملے؟ تظن ان یفعل بها فاقرہ, کمر توڑنے والا عذاب اس کو دکھلائی دے رہا ہوگا. یہ فاقرہ, یہ جو ریڑھ کی کو سینٹر والی سب سے نازک ترین ہڈی ہوتی ہے, اس سے مراد وہ ہے. اللہ فرماتا ہے تظن, وہ گمان کرے گا, یقین کر لے گا, ان یفعل بها فاقرہ, اس کو کمر توڑ دینے والا عذاب ابھی ملنے والا ہے. اللہم لا تجعل منہم, اللہ ایسے بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ کرے. یہ کتنی بڑی اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, کتنا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ایڈوانس میں ہمیں جیتے جی اس دنیا کے اندر کہ جب ہمارے پاس عقل سلیم ہے, اچھے برے کی تمیز ہے, اللہ حجت قائم کرتا ہے, کھول ڈول کے قائم کرتا ہے کہ یہ حشر ان لوگوں کا ہے
اور یہ نظارہ ان لوگوں کا ہے. سو میں آپ فیصلہ کریں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہم نے کروانا ہے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، یقین کر لیں گے کہ اب ان کو کمر توڑ دینے والا عذاب ملنے والا ہے. کلا، ہرگز نہیں. اذا بلغت التراقی، آپ جانتے ہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں اگر وہ آپ نے نظارہ دیکھنا ہو کہ جب کسی کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے تو کسی ترلا کر کے نہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کا، کسی سرکاری کا آئی سی یو میں، سی سی یو میں چلے جائیں، اور جن کے بارے میں ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا ہو کہ آج ابھی سے ابھی یہ بس مرنے والا ہے، اس کے سرانے پہ کھڑے ہو جائیں اور اس کا نظارہ دیکھیں روح کیسے پرواز کرتی ہے. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. سورہ قیامہ آیت نمبر 26 اللہ فرماتا ہے کلا اذا بالغت التراقی، نہیں جب روح ہنسلی تک، ہنسلی اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہمارا دل ہے نا اس کے دائیں بائیں جو پسلی ہے اس کو ہنسلی کہتے ہیں. اور ہمیشہ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں جان جو نکلتی ہے وہ پاؤں کی انگلیوں سے شروع ہوتی ہے. پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر ٹکنے، پھر گھٹنے، پھر ناو، پیٹ، چھاتی، یہاں پہ آگے کچھ لمحے کے لیے وہ روح اٹک جاتی ہے. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا. اور جب یہ نیچے سے اوپر آگے پہلے سارا کا دڑ نیچے والا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے. جب یہاں ہنسلی سے روح اٹکتی ہے، جب یہاں سے نکلتی ہے تو اچانک مرنے والا کتنا ہی بے جان کیوں نہ ہو چکا ہو، لاغر کیوں نہ ہو، ایک دفعہ اس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے، جیسے تھوڑا سا بندہ اوپر ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت اس کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے. اس وقت کو کیا کہتا ہے؟ وقیل من راق، وقیل من راق. جب کوئی ڈاکٹر کی کوئی میڈیسن کام نہیں آتی نا تو ہم اپنے باپوں کے لیے، ماؤں کے لیے کہتے ہیں یار کوئی دم درود علیہ لے آؤ. جب سارے کے سارے ڈاکٹر فیل ہو جائیں تو ہم دم درود والوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں یہ لوگ سورہ یاسین کسی مرنے والے کے پاس بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ یہ ٹھیک نہیں. سورہ یاسین تمہاری مردوں کو مارنے کے لیے، تمہارے ماں باپ کو مارنے کے لیے نہیں نازل ہوئی کہ جان نہیں نکلتی بھی سرانے پہ کہ سورہ یاسین شروع کر دو تاکہ مر جائے آسانی سے. ہرگز نہیں. سورہ یاسین اس لیے نازل نہیں ہوئی، لیکن وہاں پہ اس قدر مشکل ہوتی ہے کہ پاس کھڑے لوگ کھڑے کہہ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں مرنے والے کے پاس کھڑے ہو کے کہ کوئی دم درود علیہ لے آنو، کوئی دم کرے دی جان تے نکلے. ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے، دوسرا معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے یار شفا نہیں مل رہی لہذا دم ہی کرا لو، کوئی تعویذ ہی لے آؤ. وقیل من راق. تو اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہماری بے بسی کا، ہماری لاچاری کا. اور دنیا کی سب سے بڑی کمزوری انسان کی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی مرتے ہوئے نہیں بچا سکتا، اپنے بیٹے بیٹیوں کو نہیں بچا سکتا، اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکتا، اپنے بہن بھائیوں کی جان نہیں بچا سکتا. انسان کی سب سے بڑی لاچاری اور بے بسی اور اس کی کم حیثیت ویلیو، اس کا بہت بڑا ایک پروف یہ ہے کہ یہ بے بس اپنی جان کو نہیں بچا سکتا. اس کے ہاتھوں میں، اس کے بازوؤں میں ان کی ماں چلی جاتی ہے، باپ چلا جاتا ہے، ان کے لگتے جگر ان کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں. کوئی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی بچا نہیں سکتا. سب سے بڑی بے بسی اللہ نے وہ بیان کی ہے. وقیل من راق، دم درود علیہ لے آؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ. وظن انہ الفراق، وظن انہ الفراق. اللہ کہتا ہے پھر ان کو یقین آ جاتا ہے کہ اب میں جدا ہونے والا ہوں بیٹوں سے، اب میں اپنے ماں باپ کو چھوڑنے والا ہوں. میری یہ کوٹھیاں، میرے یہ بنگلے، میرے یہ نوکر چاکر کلر فور لائف. اللہ قرآن میں نقشہ کہتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ. فراق جدائی کو کہتے ہیں، بچھڑنے کو کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب یہ ساری صورتحال ہو جائے گی، نہ کوئی دم درود والا، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات، پھر اللہ خالق و مالک آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے وَظَنَّ، یہ یقین کر لے گا أَنَّهُ الْفِرَاقِ، کوئی شک نہیں کہ اب یہ بچھڑنے والا ہے دنیا والوں سے، اب یہ جدا ہونے والا ہے. سو اس جدائی کو اگر دوبارہ ملاقاتوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں تو پھر مل جل کے پورے فیملی ممبران کچھ ایسا اہتمام کریں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اکٹھا کر دے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے. میں کسی دن انشاءاللہ پورا خطبہ اللہ کے فضل و کرم سے گزارش کروں گا کہ ہم مرنے کے بعد اپنے فیملی ممبران سے، بہن بھائیوں سے، بیٹے بیٹیوں سے، ماں باپ سے جنت میں کیسے ملاقات کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ جا کے آپ ریسرچ کرنا، 10-20 ایسی ویڈیوز آپ کو ملیں گی. کچھ دوست، کچھ بھائی ایسے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کا
انتہائی مثبت استعمال کر رہے ہیں. کیا استعمال کر رہے ہیں؟ وہ اگر کوئی بچہ ہے اس کے ماں باپ سے جدا ہے تو اس کے مکمل قوائف لے کے، اس کی ہسٹری لے کے، اس کی سٹوری لے کے کہ کب بچھڑے، کون سا علاقہ تھا، جو اس کو پتا ہوتا ہے اس کو وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. یہ کچھ روز پہلے 25 سال کے بعد ایک بیٹا ایک بیٹی دونوں بہن بھائی جو اکٹھے گم ہوئے تھے وہ 25 سال کے بعد اپنے باپ کو ملے. وہ منظر آپ دیکھنا ذرا. تو یہ جو جدائیاں ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں. طریقہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. میں آپ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو اس بات پہ ابھاریں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ ہم نے جہنم کی آگ سے بچنا ہے. سو جو جہنم کی آگ سے جو ٹبر، جو فیملی، جو کنبہ، قبیلہ، جو خانوادہ بچ گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں جنت میں اکٹھا کروں گا. اگر یہ اور ان کی اولادیں ایمان والی ہوئی تو اللہ ان کی جنت میں ملاقاتیں کروائے گا اور ایک ہی ساتھ ان کو رکھے گا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اللہ فرماتا ہے جب ان کو یقین ہو جائے گا بس اس وقت کے بس اب جدا ہونے والے ہیں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. نقشہ کھینچتا اللہ تعالیٰ موت کا. جب پنڈلی سے پنڈلی، جب پاؤں کی طرف سے جان نکلنی شروع ہوتی ہے نا، آپ مرنے والوں کی ٹانگوں کی موومنٹ دیکھنا ذرا. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا. جب پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. آج تیرے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، آج اور کہیں نہیں. اب لور ریفر نہیں ہو سکتے تم، نہ جرنل میں، نہ فلاں میں، نہ فلاں میں. اب سیدھا تم نے کہاں آنا ہے؟ میرے پاس. جو قبر میں گیا گویا کہ وہ اللہ کے پاس گیا. اور یاد رکھنا 1,00,000 سال ہو، 10 لاکھ سال قیامت برپا نہ ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے مجھے اور آپ کو، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت برپا ہو جاتی. اور کوئی اپنی سانسوں کی گارنٹی دے سکتا ہے میں آج کا خطبہ کمپلیٹ کر پاؤں گا؟ میں گارنٹی دے سکتا ہوں؟ نہیں. اور کتنے ایسے خطیب ہیں جو خطبہ دیتے دیتے محراب منبر سے گر کے مر گئے. کتنے ایسے مقتدی ہیں جو سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے. اور کتنے ایسے مقرر ہیں جو جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بڑے جوش کے ساتھ وہ مرے پڑے ہیں. جاؤ دیکھو، ویڈیوز تلاش کرو، تمہیں ملیں گی. ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کب مرنے والے ہیں، ایک لمحے بھی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. سو جس ٹائم مر جاتا ہے اس کے لیے قیامت اسی ٹائم شروع ہو جاتی. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اللہ فرماتا ہے آج نہیں بھائی، آج تو میرے کو ہی آنا ہے، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. صدقہ سے مراد ایک تو تصدیق ہے اور ایک صدقہ ہے. دو معنی اس کے لیے علماء نے. اللہ فرماتا ہے فَلَا صَدَّقَ. صدقہ نہیں سا کرتا، مال و دولت بڑی سی، لیکن تمہیں توفیق نہیں تھی، تجوریوں کے منہ بند رکھتا تھا، بخیل تھا، دیا بھی تھا میں نے، پھر بھی میرے راستے میں صدقہ نہیں کیا. وَلَا صَلَّى. اور اس مال کو جمع کرنے کے چکروں میں نماز بھی نہیں پڑھتا رہا. نماز سے منہ موڑنے والے اور بخیلی کرنے والے، ان کا تذکرہ ہے جو پچھلی آیتوں میں نے بیان کیا. اللہ نے ان کی تصویر کشی کی ہے. لہٰذا میں آپ اپنا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کس ڈگر پہ چلنا ہے، کون سا خط مراد کون سا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے، کہاں جانا ہے. ہم نے یہ جو مال دیا ہے اس کو تجوری میں بند رکھنا ہے یا اس کو صدقے کی صورت میں پیش کرنا ہے. ہمیں تو لالے پڑ جاتے ہیں سال کے بعد جب ہماری پیمنٹ کو سال ہوتا ہے تو زکوٰۃ دینے سے پہلے پتہ نہیں کون کون سے ہیلے حجت اور کیسے کیسے فتوے تلاش کرتے ہیں. پراپرٹی سے زکوٰۃ دئیے کہ نہ دئیے. سب جانتے ہیں کہ کون سی پراپرٹی کس نیت سے اور کس مقصد سے میں نے لی ہوئی ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے لاکھوں کی صورت میں پراپرٹی لی ہوگی اور اس وقت وہ کروڑوں کی صورت میں ہوگی. کبھی زکوٰۃ دی آپ لوگوں نے؟ میرے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو اس معاملہ میں زکوٰۃ کے خائن ہیں. بڑے سارے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ہیں جو تقاضا احتیاط ایسی چیزوں کی زکوٰۃ بڑھا کے دے دیتے ہیں جن کے بارے میں کچھ فتوے ملتے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یار دیو کوئی گل نہیں، اگر فرض نہیں تھی اللہ نفلی قبول کر لے گا. اللہ نے ضائع تو نہیں کرنا آپ کا خرچ کیا ہوا. سو اللہ فرماتا ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. نہ اس نے صدقہ کیا نہ نماز پڑھی. ایک معنی یہ ہے کہ نہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. اللہ فرماتا ہے بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، منہ موڑا اس نے. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى. يَتَمَطَّى سے مراد یہ ہے اکڑ کے چلنا. بڑا دنیا کے اندر یہ اکڑ کے چلتا تھا، اپنے اہل و عیال کی طرف جاتا تھا. یتمتع سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایسے بازو پھیلا کے سینہ تان کے اس طرح چلنا. یہ اللہ نے اس کا ایسے بدبخت آکڑ خاں لوگوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. ثم ذهب الى
اہلہ یتمتع، پھر وہ لوٹتا ہے کیا کر کے؟ نماز نہیں پڑھتا، تصدیق نہیں کرتا، اکڑ کے لوٹتا ہے اپنے اہل و عیال کی طرف۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کی ہوائیاں اڑنے والی ہیں قیامت کے دن۔ اولا لک فاولا، اولا لک فاولا، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ ثم اولا لک فاولا، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ نے ایک مقام پہ 4 مرتبہ ہلاکت و بربادی کی وعیدیں سنائی ہیں ایسے بدبختوں کے لیے، ایسے زکوٰۃ کے خائن لوگوں کے لیے، ایسے بے نمازیوں کے لیے، اور ایسے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلانے والوں کے لیے، متکبر غرور کرنے والے، اکڑ کے چلنے والوں کے لیے اللہ نے 4 مرتبہ ہلاکت کی وعید سنائی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ایحسب الانسان، انسان کیا یہ سمجھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے ان یترک سدی، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر حساب کتاب کے؟ سو میں آپ اس بات کو پلے باندھ لیں کہ ہم دنیا کے اندر جو جو گل کھلاتے پھرتے ہیں، اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا جب تک ہم سے سوال و جواب نہیں لے گا۔ اللہ ہمیں کہے گا نکالو کھاتا، نکالو کیش بک، نکالو روز نمچا، اور بتلاؤ میرے ساتھ یہاں پہ حساب ٹیلی کرو، کیا کیا میرے واجبات تمہارے ذمہ رہتے ہیں، اور اس کی ادائیگی کی صورت میں وہاں پہ کیا ہوگی؟ جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہم لا تجعل منہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔